زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہیں سرمایہ محفل تھی میری گرم گفتاری، کہیں سب کو پریشاں کر گئی میری کم آمیزی۔ موسم سرما کی ہوا اگرچہ تلوار کی طرح تیز تھی، لیکن لندن میں بھی میں نے بہت سویرے اٹھنے کے طور طریقے نہیں چھوڑے۔ اقبال بہت کم سوتے تھے اور بہت سویرے اٹھنے کی ابتدا ہی سے عادی تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ تیز سردی کے باوجود میں معمول کے مطابق لندن میں بھی منہ اندھیرے ہی اٹھتا رہا۔ کسی جگہ میں کھل کر باتیں کرتا رہا اور میری گفتگو ہی گرمی محفل کے لیے رونق کا سامان بنی رہی، اور کسی جگہ میرے ملنے جلنے سے دور بھاگنا سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے، اقبال نہ زیادہ پھرنا پسند کرتے تھے، نہ عموماً مجلسوں میں شرکت کی عادی تھے۔ البتہ جوان کے پاس آ جاتے اور وہ کچھ پوچھتے تو بڑی تفصیل سے جواب دیتے۔ لاہور میں ان کے قیام گاہ پر آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ کبھی نہ دیکھا گیا کہ انہیں کسی سے ملنا ناخوشگوار محسوس ہوا ہو۔ جو بھی آتا اس سے بے تکلف ملتے، اور جب تک وہ خود نہ اٹھتا سلسلہ کلام منقطع نہ کرتے۔ لندن میں ملاقاتوں کے آداب دوسرے تھے۔ اقبال خود تو زیادہ باہر نہ نکلتے تھے، لیکن وہاں بھی جو ملنے کے لیے آ جاتا تھا اس سے اسی طرح بات چیت کرتے تھے جس طرح سے لاہور میں کیا کرتے تھے۔ زمستانی سر ترین یعنی یورپ، آداب سحر خیزی، صبح اٹھ کر عبادت کرنے کے آداب۔ سرمایہ محفل، محفل کی دولت مراد محفل کی رونق۔ گرم گفتاری، گفتگو کرنا یعنی شاعری۔ کم آمیزی، دوسروں سے دور رہنے کی عادت۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھ میں ہوں پھر کیا، طریقہ کوکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ کاروبار حکومت کی باغ دوڑ مزدوروں کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے کیا ہوگا، کیونکہ کوکن کے طریقے بھی شہنشاہ پرویز ہی کی ہیلہ کاری نظر آتی ہے۔ کوکن یہاں مزدور کے ہم معنی ہے اور پرویزی شہنشاہی کے۔ اقبال مزدوروں کے طبقے کی حکومتوں کا تماشا روس اور بعض دوسرے یورپی ممالک میں دیکھ چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ صرف افراد بدلے اور حکومت کے طریقوں میں کوئی فرق نہ آیا، اور وہ رنگ پیدا نہ ہوا جس کی امید مزدوروں سے تھی۔ لہٰذا ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ محض افراد کو بدل دینے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، ضرورت تو طرز عمل کے بدلنے کی ہے، جس کی طرف انہوں نے اگلے شعر میں اشارہ کیا۔ زمام کار انتظامی کام یعنی حکومت، طریق کوکن فرہاد جس نے شیریں کے لیے نہر کھودنا چاہی۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سواد رومت الکبریٰ میں دلی یاد آتی ہے، وہی عبرت، وہی عظمت، وہی شان دل آویزی۔ بادشاہی کا جلال و دبدبہ ہو یا نام نہاد جمہوریت کا تماشا ہو، دونوں صورتوں میں اگر دین سیاست سے جدا ہو یا سیاست دین سے جدا کر دی جائے تو یہ سراسر چنگیزی عمل ہوگا۔ اس قسم کی بادشاہت اور سیاست میں ظلم و ستم جاری رہتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ دین کو شامل کر لیا جائے تو حکمرانوں کو عوام کے ساتھ محبت بھی ہوگی اور وہ ان کی ہر طرح کی فلاح و بہبود کا پورا خیال رکھیں گے۔ رومت الکبریٰ کے گرد نواح کو دیکھ کے دلی، جو کبھی مغلیہ حکومتیں کا کیپٹل تھا اور آج کل بھارت کا دارالخلافہ ہے، یاد آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں روم میں بھی دلی کی طرح کئی جگہ کھنڈر پڑے ہیں جو عبرت کا باعث بن رہے ہیں۔ وہاں بھی ویسے ہی عظمت کا نقشہ دکھائی دیتا ہے جو دلی میں اکثر جگہوں پہ مختلف صورتوں میں نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں دلی کی اسی دلکشی کی شان بھی موجود ہے۔ روم پر رومنس نے حکومت کی تھی 1000 سال تک۔ جمہوری تماشا، جمہوریت جو مغربی طریقہ حکومت ہے۔ جلال پادشاہی، بادشاہی کا روپ مراد شاہانہ نظام۔
سوادل رحمت الکبریٰ، اٹلی، روم کا علاقہ۔ کھو گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک۔ ایک شرع مسلمانی، ایک جذبہ مسلمانی ہے، جذب مسلمانی سر فلک افلاک۔ اس شعر میں اقبال نے ملت کے 72 فرقوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ملت 72 فرقوں میں گم ہو گئی یا بڑھ گئی۔ اسے تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکے گا جب تک تیرا فہم و شعور فرقہ بندی کی غلاظت سے پاک نہ ہو جائے۔ ظالم فرقہ پرستوں نے ملت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ کوئی دشمن بھی اسے نہیں پہنچا سکتا۔ علامہ نے ان ظالموں پہ بڑی تنقید کی ہے، مثلا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا کا دین اللہ کی راہ میں بھی فساد کا باعث ہے۔ ایک چیز اسلامی شریعت ہے اور ایک شے اسلامیت کا شوق و جذبہ ہے۔ اصل چیز شوق و جذبہ ہے جو کہ عرش کا ایک بھید ہے، یعنی جب کوئی ملت کا نوجوان عشق حقیقی کے جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہے تو اس کی رسائی اس محبوب حقیقی تک ہو جاتی ہے۔ ملت کے لوگوں یاد رکھو کہ جب تک تو اللہ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک نہ عمل صالح ممکن ہے اور نہ دل میں یقین کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہفتاد و دو ملت، 72 فرقے، بے رنگ نہ ہو ادراک، عقل میں فرقہ پستی کا کوئی رنگ نہ ہو۔ اے رہرو فرزانہ بے جذب مسلمانی، نے راہ عمل پیدا نے شاخ یقین امناک۔ رمزی ہے محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بے باک۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ اے دانش سالک، عشق و جذبے کے بغیر نہ تو عمل کا کوئی راستہ مل سکتا ہے اور نہ یقین و ایمان کی شاخی میں تازگی و شگفتگی آ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے عشق و جذبے اور یقین کامل ہی سے ممکن ہے۔ ایک اور جگہ یہی بات یوں کہی تھی، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اقبال کہتے ہیں گستاخی اور بے خوفی محبت کی رمزی ہیں۔ ہر شوق یا عشق گستاخ نہیں ہو سکتا اور نہ ہر جذبے ہی میں بے خوفی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف عشق حقیقی انسان میں جرت و بے باکی پیدا کر دیتا ہے اور وہ بے خوف ہو کر ہر باطل قوت سے ٹکرا جاتا ہے، دنیاوی مفادات سے وہ بے نیاز رہتا ہے۔ میرا جنوں قیامت میں بھی نچلا نہ بیٹھے گا، یا تو میں اپنا گریبان پھاڑ ڈال لوں گا یا پھر خدا کا دامن چاک کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ میرا جوش و ولولہ عشق قیامت کے روز بھی وہی کچھ کرے گا یا وہی رنگ دکھائے گا جو اس نے دنیا میں دکھایا ہے۔ ملت کے لوگوں، دنیاوی محبت فانی ہے، اس کا جلوہ صرف اسی دنیا میں نظر آتا ہے۔ ہر محبت موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت باقی ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ خدا کا عاشق مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا اس وقت بھی اس میں شان عشق موجود ہوگا، وہ محشر میں بھی جذبہ عشق سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزدہ چاک، یہ دونوں ترکیبیں شاعرانہ اسلوب بیان کی مثالیں ہیں، ان کے لفظی معنی مراد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق الہی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے عشق کی شدت میں کمی واقع نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اس وقت بھی اسی طرح سے بے تاب و برقرار ہوگا جس طرح اس دنیا میں بھی مضطرب تھا۔